وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Hey there. وأن Subscribe to my channel محمدا and also press عبده this bell icon. ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الحق سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کی تربیت اور ان کی دنیاوی اور دینی ضروریات کو شریعت کی روشنی میں پورا کرنے کے لیے آسان راہوں کا تعین بھی کیا اور ان کی خوبصورت رہنمائی بھی کی۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے جو فرماتی ہیں خود انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا سرتاج ہوں لیکن اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔
انا اول من یفتح له باب الجنہ، میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُعَقِّقُهَا، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اس بات میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے اس امت میں سے اسے بنایا ہے۔ وہ امت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو، اور جتنی امتیں آج تک گزر چکی ہیں سب سے بہترین امت اور عزت والی امت تم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری امت کی صفوں کو اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کی صفوں جیسے بنایا ہے۔ قیامت کے دن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں 80 صفیں صرف امت محمد میں سے ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں جنت میں جائیں، اور باقی تمام انبیاء کی امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں، اس سے بڑا امتیاز کیا ہو سکتا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان صفوں میں شامل فرمائے جن صفوں میں سرتاج رسول کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں سے اس قدر عظیم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے 3 فیصلے سنا دیے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے، جب تک اس کی بات کو حتمی بات نہ سمجھا جائے، اس کے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ ذوالجلال اپنی کبریائی کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے میرے تقدس اور جلالت اور عظمت اور کبریائی کی قسم ہے میرے محبوب، جب تک یہ تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ میرے نزدیک ایمان والے نہیں ہیں۔ اور صرف مانے ہی نہیں، دل میں کوئی بوجھ اور گرہ بھی نہیں ہونی چاہیے، شرع صدر سے آپ کی بات کو مانیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر جھکانے والے بنے۔ دوسرا فیصلہ اللہ ذوالجلال نے جو اس ہستی کے بارے میں کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو اپنی منمانی کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس سے بڑا پھر دنیا میں گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تیسرا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار دیا جو بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی مانتے ہیں، لیکن ان کی اتباع کرنے میں ہمت اور جرأت نہیں کرتے۔ اور یہ تیسرا فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قدوہ، نمونہ، آئیڈیل اور رول ماڈل اگر ہستی ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی جس کے اقوال بھی قیامت کی دیواروں تک نمونہ ہیں، جس کے اعمال بھی قیامت کی دیواروں تک نمونہ ہیں، اور جس کے افکار بھی پوری امت کے لیے رہنما اصول ہیں۔ آج امت کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اندر دیکھے ہر مسلمان اس کی فوٹنگ کیا ہے، کس منہج پہ کھڑا ہے، بنیاد اس کی کیا ہے، اس کی طاقت اور اس کی عظمت اور اس انسان کی قیمت اور اس کا ویٹیج اللہ کے ہاں اس وقت ہوگا جب وہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی انبیاء جو اللہ ذوالجلال نے بھیجے وہ ان کے لیے حسن تدبیر اور حسن انتظام کیا کرتے، ان کے معاملات کی سیاست کیا کرتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، یہ خوبصورت تسلسل اللہ ذوالجلال نے اس طرح قائم رکھا کہ جب ایک نبی اللہ کے پاس چلا جاتا تو دوسرا نبی اس ذمہ داری کو سنبھال لیتا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے 3455، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ان قریب خلفاء بھی آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا لا يزال هذا الامر عزيزا الى 12 خلیفہ كلهم من قریش، اس وقت تک دین غالب رہے گا، اس وقت تک اللہ ذوالجلال کی طرف سے مدد نازل ہوتی رہے گی۔ لا يزال هذا الامر عزيزا منيعا ينصرون على من نأواهم عليه الى 12 خلیفہ، اس وقت تک اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کی جائے گی جب تک یہ 12 خلفاء جو ہیں یہ اللہ ذوالجلال کے دین کو صحیح معنوں میں
اسلام کی روشنی میں دنیا کے کونے کونے تک نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اللہ ذو الجلال نے جب قرآن میں بیان کر دی، مخلوق میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پوری انسانیت اور پوری آدمیت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اسما ہستی اگر بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا لایا ہوا منہج اور دین اور منہاج اور طریقہ زندگی کائنات کے لیے سب سے بڑا رہنما طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ چکے، ان کی جگہ بدعات نے لے لی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگ گئے، لوگ کسی اور طرف چل نکلے، آج مفاہیم میں تبدیلی کی جانے لگی ہے۔ آج وہ وقت بھی آیا جس کو شریعت نے کہا علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ، جہاد جنت کا دروازہ ہے، یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس سے تو اللہ غم اور فکر دور کرتے ہیں۔ آج حالت یہاں تک پہنچی، اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافر سے لڑائی کرنے کو بھی لوگوں نے دہشت گردی کہہ دی۔ اسی طرح وہ سلسلہ جو انبیاء علیہم السلام کا تھا، قوم کے ایک ایک فرد کی مانیٹرنگ کرنا، قوم کے ایک ایک فرد کو اس کے حقوق دلانا، قوم کے ایک ایک فرد کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور خوبصورت عبادت اور زندگی کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو اللہ کے نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوق کو ایک طریقہ دیا، اس کو آج لوگوں نے چھوڑ کے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے لیے سیاست کیا کرتے۔ عربی زبان میں یہ لفظ جب ہمیں نظر آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے سیاست کا مطلب ہوتا ہے حسن انتظام، سیاست کا مطلب ہوتا ہے حسن تدبیر۔ انبیاء سے بڑھ کے کوئی اچھی تدبیر نہیں کر سکتا، انبیاء سے بڑھ کے کوئی حسن انتظام نہیں کر سکتا۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، گویا اپنی قوم کے عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر ان کی معاشرتی اور اقتصادی اور معاشرتی زندگی، بلکہ زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت طریقے سے چلانے کی رہنمائی دینا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ آج یہ بھی مفہوم بدل گیا۔ آج سیاست کہتے ہیں جھوٹ کو، لیگ پولنگ کو، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے کیڑے نکالنا۔ آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو معنی ہے اسی پہ آ جائیے، اور اسی میں ہی اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ کسی کی عزت کو اچھالنے والا عزت نہیں حاصل کرتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ جو ہیں اس میں ماہر جو ہو اس کو کہیں کہ یہ سیاسی آدمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دین پیش کیا، جب پوچھا گیا صحابی سے تمہارا ویژن کیا ہے، تھیم کیا ہے، کس پیغام کو لے کے آئے ہو، تو صحابی نے دو لفظ بولے تھے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ محمد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں عبادت میں لگانا،
اور لوگوں کی ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگوں کو نکال کر ان کو راحت کی زندگی پہنچانا اور انہیں عدل و انصاف کی طرف لے آنا، یہ ہمارا تھیم ہے۔ اور صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے اسی بات کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ کاز یہ تھا، مخلوق کو خالق سے جوڑے رکھیں۔ مخلوق کے ہر فرد کو اگر جھکنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ان سب نے سب سے پہلا اعلان جو اپنی اپنی قوم کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جو تمہاری ضرورت تھی، حق بھی اسی کا ہے۔ تمہارا رکوع اور سجدہ، تمہارا جھکنا، تمہاری نظر و نیاز اور تمہاری پکار اور رجوع اور انابت اور توکل اور دعا، اس کا رخ جب بھی ہو تو اللہ کی طرف ہو، کوئی اور ذات دنیا میں نہیں ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اکیلا عبادت پہ نہیں، اپنے مخلوق کو انبیاء کے ذریعے پیغام دیا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بھی بچو۔ طاغوت 5 قسم کے ہیں۔ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے چلو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اور وہ شخص جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ جس کی بات مانی جائے شریعت کے مخالف، اس کی پوجا کی جائے اور وہ اس بات پہ راضی ہو، یہ بھی طاغوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی بھی خبر دیتا ہے، اکیلی نماز اور عبادت نہیں بلکہ غلط راستوں سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، میرے صحابہ مثلی و مثلکم، میری مثال اور آپ کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک شخص آگ کی طرف جا رہا ہو اور ایک اس کو پیچھے سے کپڑوں سے پکڑ کے کہتا ہے ہلم عن النار، ہلم عن النار، او کیوں آگ میں چھلانگے لگا رہے ہو، آ جاؤ پیچھے، آ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ، آگ کی طرف نہ جاؤ۔ اس آگ سے بچانے کا منہج جو ہے یہ انبیاء کے پاس تھا، یہ خلفائے راشدین کے پاس تھا، یہ صحابہ کرام کے پاس تھا، یہ سلف صالحین کے پاس تھا۔ اور انبیاء اور خلفاء اور سلف صالحین نے کس طرح اپنی زندگی کے امور کو نپٹایا، یہی ایک مسلمان کا تھیم ہونا چاہیے، یہی اس کی زندگی کے تمام مروزی حالات میں ایک کریکلم ہونا چاہیے، اور یہی وہ ایک کلائمیکس ہے ایک مسلمان کی زندگی کا، جس کو اختیار کرتا ہے تو کبھی بھی صراط مستقیم سے دور نہیں ہٹتا، ہمیشہ وہ صراط مستقیم پہ چلتا بھی ہے اور دنیا کو چلاتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انبیاء علیہم السلام یہ بنی اسرائیل کی سیاست کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے صحابی بیان کرتے ہیں، وہ سیاست تھی حسن انتظام اور حسن تدبیر اور مانیٹرنگ کرنے کی، کہ چیک رکھیں کہ کون ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو صحیح راستہ دیا جائے۔ اور آج کی سیاست سوس سے ہے، سوس عربی زبان میں کیڑے کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی کہتے ہیں جب آپ کھجور کھانے لگتے تو اس کو کھولتے، اگر اس میں کوئی کیڑا ہوتا تو نکال کے صاف کر کے پھر کھجور کھایا کرتے۔ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے والے، ہم قرآن و سنت کے منہج کو اختیار کرنے والے، قرآن و سنت کے منہج کو الاپنے والے، ہمارا وہی منہج جو انبیاء کا تھا، جو انبیاء کے بعد صحابہ کا تھا، جب تک اس منہج کو رائج نہیں کریں گے تو یاد رکھنا اگر بازار میں اصل چیز نہیں آئے گی تو نقل چیز کا رواج تو ہوگا۔ آج ایک نہیں دسیوں فتوے آتے ہیں پیپسی حرام ہے، کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان تاجروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہے، جب تک آپ کوئی اچھا برانڈ نہیں لائیں گے، جو لوگ غلط چیز پہ چل چکے ہیں وہ کیسے چھوڑیں گے؟ آپ اصل چیز پیش تو کریں۔ یہ اعتراض کرنے کے لیے سب تیار کہ بھالو بنا ہوا ہے، لباس میں کیا کرے، نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ریچھ بنا ہوا ہے، شیر اور ڈاگی بنا ہوا ہے، حکم کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو تجارت کے میدان میں اللہ نے ان کو ہمت دی ہے وہ ایسے لباس بنانا شروع کر دے جو صاف شفاف ہوں، جس کے بعد سوال ہی نہ اٹھے۔ غزالی کا جواب بھی یہی تھا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حکم کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جانا، یہ اس کا حکم ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ اپنی صلاحیتیں لگاؤ کہ یہ نماز نہیں پڑھی آج اس نے تو یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کفر کے فتوے لگا دو، اس کو صحیح راستہ دکھا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو راستہ ہی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ایسا راستہ دکھانے والے ہمیں بھی بنائے۔ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع الاتباع کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس میدان کو کس خوبصورت طریقے سے محفوظ بھی رکھا اور اس میں طاقت اور قوت بھی بھری۔ شاید کہ کسی کو علم ہو 25 صحابہ ہندوستان کے اندر آ کے صحیح دین پہنچا گئے، شاید کسی کے علم میں ہو 42 تابعین یہاں آئے، محمد بن قاسم آخری تابعی یہاں پہنچا، شاید کسی کے علم میں ہو 18 تبع تابعین ہندوستان میں اسلام پہنچانے آئے۔ کیا اس اسلام کو آگے مضبوط کرنے کی ذمہ داری آج ہر اس منہج کو اختیار کرنے والے پر نہیں ہے جو کہتا ہے میرا منہج کتاب و سنت ہے؟ کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ جو پھیلائے گئے ہیں کتابوں کے اندر بھی تاریخ کو مسخ کیا گیا کہ فلاں دین لے کے آئے ہندوستان میں، کاش کسی نے تاریخ کی صحیح کتابیں پڑھی ہوں، کاش کسی نے کتابوں کی ورق گردانی کی ہو، اس کو پتہ چلے کہ یہاں اسلام کیسے پہنچا اور کس انداز سے پہنچا اور کون سا اسلام پہنچا۔ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا لشکر دے کے ہندوستان میں بھجوایا تھا۔ آپ اس منہج کے امین ہیں، آپ اس منہج کے امین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قائل بھی ہے اور فاعل بننے کی ضرورت ہے کہ جب تک اس منہج کو آپ اس سرزمین پہ نافذ نہیں کریں گے، کس انداز سے، جس طرح صحابہ کرام نے محنتیں کی، جس طرح سلف نے محنتیں کی، جب تک ان محنتوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پتہ یہ چلے گا کہ دین کے مفہوم کو ہر شخص سمجھنے سے ہی قاصر رہے گا۔ صحابہ کرام صرف مسجد میں آ کے عبادت ہی نہیں کرتے تھے، عبادت تو ان پہ ختم ہوگی، اللہ نے جتنا ان کو عبادت گزار بنایا تھا، کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا دنیا کے اندر انہوں نے کمندیں نہیں ڈالی تھی؟
وہی 94 اور 95 لوگ جو مکہ میں اللہ کے رسول نے تیار کیے، پوری کائنات میں انہوں نے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائی، اور پوری دنیا میں اٹلی تک پہنچ کر جہاں اسلام کا علم بلند کیا، وہاں انہوں نے اسلام کی عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح بھی کیا اور منوایا کہ اللہ کی زمین پر اگر سب سے بہترین نظام ہے تو وہ نظام ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے، اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اسی سے انسان ظلم ستم سے بچ سکتا ہے، اور اسی سے انسان اللہ ذوالجلال نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس نظام کے ذریعے انسان کی صرف دنیا ہی نہیں بنتی، آخرت بھی بنتی ہے۔ اس اسلامی سیاست کی خد و خال میں چند کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ دنیا کا کوئی نظام آیا فیل ہو گیا، لیکن وہ نظام جس کو انبیاء نے شروع کیا، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ زندگی کی تمام ضروریات کا حل موجود تھا، الشمولیہ جس کو کہتے ہیں، اور یہ صرف اس منہج میں ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا، جس کو خلفائے راشدین نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کو نافذ کیا، وہاں عبادات سے لے کر، دعوت سے لے کر، تجارت سے لے کر، معیشت و معاشرت سے لے کر، عائلی زندگی سے لے کر، دوسری قوموں کے ساتھ کس طرح معاملات اور روابط ہونے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، اور صرف دعوت نہیں دی، جس نے تھوڑا سا اپنا کوئی روب دکھانا چاہا اس کو دھمکی بھی دی، اور جہاد کا علم بھی بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اسلام کو اپنی زندگی میں کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور اسی منہج کو لے کر صحابہ کرام خصوصاً عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح بنے۔ سبب کیا تھا؟ مشن ان کا وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہی وہ نظام ہے جس میں عدل اور انصاف مل سکتا ہے، جس کو انبیاء نے شروع کیا۔ بناوٹی سیاست نہیں، اس مشن کی سیاست جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھی اور صحابہ کو کر کے دکھایا، حکم دیا۔ تم کہتے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ نظام یہ ہے کہ ہر ایک کو عدل و انصاف دیا جائے۔ عدل و انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق دیے جائیں۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ وہ نظام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں نظر آ جائے کہ امانت ضائع ہو گئی تو قیامت کا انتظار کر لینا۔ اللہ کے رسول کیسے امانت ضائع ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب نہ اہل کو اہل بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت کا تو ایک خاص وقت ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جس طرح ہولناکیاں قیامت کے دن ہوں گی، نہ اہل اگر کو آ جائے تو معاشرے کے اندر اسی طرح کی ہولناکیاں اور مصیبتیں انسان کو جھیلنی پڑتی ہیں اور انہیں مصیبتوں میں رہنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اس ذمہ دار کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تھا تو 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر، لیکن زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، ہاتھ میں دھاگا لے کے کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت تبنا،
کاش میں ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیا دوں گا۔ حالت یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ کھڑے ہیں اور روئی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کے جانوروں کے سامنے پیش کر دیا جاتا اور جانوروں کی خوراک بن جاتا اور قیامت کا مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، ما من رجل یلی امر 10 فما فوق ذلك، 10 لوگوں کا بھی جو ذمہ دار بنتا ہے قیامت کے دن آئے گا، الا اتى اللہ عز وجل مغلولا یوم القیامہ، اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا، فکہ برہ او اوبقہ اسمہ، اگر اس کو چھڑائے گی تو اس کی نیکی چھڑائے گی، اگر اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہیں گے تو یہ گناہوں کی وجہ سے بندھے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الامارۃ امانہ وہی یوم القیامۃ خزی وندامہ الا من امر بحق وادى بالحق علیہ منہا، یہ ذمہ داری ہے، یہ دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر صحیح طریقے سے کام نہ کیا، اور قیامت کے دن بھی یہ ذلت کا باعث ہوگی اگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ ہاں اگر کوئی حق ادا کرتا ہے تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حق ادا کیا، اگر حق کوئی ادا کرتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا مطالعہ کرے، اس نے بھی حق ادا کیا اور صرف 2 سال کے اندر پوری کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دیا ہے جو آج کے خطبے کا پیغام میں بنانا چاہتا ہوں، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جعل لہ وزیر صدق، اسے اچھے وزراء عطا کرتے ہیں، جن اچھے وزیروں کی 5 نشانیاں ہیں، ان نسی ذکرہ، اگر ذمہ دار بھول جائے تو وہ وزیر اسے یاد کروا دیتا ہے، وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ، اچھے وزیر کی علامت یہ ہے صرف یاد نہیں کرواتا بلکہ اس کام کی اصلاح کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی فرمائی کہ صرف یاد ہی نہیں کرواتا، صرف مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تأمرہ بالمعروف، قوم کی ہر بہتری اس کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے، یہ رعایا کی ضرورت ہے، صرف یہ بات پہنچاتا ہی نہیں، وتحضہ علیہ، اس کو مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے۔ اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست میں رعایا کے یہ حقوق ہیں، صرف یہ بات نہیں پہنچاتا، سمری پہنچانا صرف اس کا کام نہیں، اس پہ مینٹلی پرپیئر کرتا ہے، یہ ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو کل قیامت کو کیا بنے گا۔ اور 5ویں ذمہ داری اچھے وزیر کی یہ ہے وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، ادب کے دائرے میں رہ کر اگر ذمہ دار یا حکمران کوئی غلط کام کرتا ہے تو اچھا وزیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے غلط کر رہے ہیں آپ، لیکن کیسے کہتا ہے؟ جیسے روایت کے اندر ہے، الگ لے جا کر اس کو سمجھاتا ہے کہ یہی ہلاکت ہے، اگر برائی کی طرف تم چلے گئے تو اکیلے نہیں، تمہاری پوری سلطنت ڈوب جائے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ کی رسول نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اللہ ذوالجلال جب کسی انسان کو پسند نہیں کرتے، جعل له وزیر السوء، اللہ اس کے وزراء گندے بناتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے ان نسی لم یذکرہ، اگر وہ بھول جاتا ہے، کوئی غلط کام ہوتا ہے اس سے تو وہ برا وزیر اس کو نہیں بتاتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، خاموش رہتا ہے۔
کس لیے خاموش رہتا ہے؟ تاکہ میری کرسی باقی رہے۔ وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ، اگر یاد بھی دلاتا ہے تو صرف اس لیے عار دلانے کے لیے، تانا دینے کے لیے کہ تمہارے دور میں ایسا ہو رہا ہے، مددگار نہیں بنتا، اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے تَأْمُرُهُ بِالْمُنْكَرِ، ہمیشہ برائی کے مشورے دے گا، ہمیشہ برائی کو نافذ کرنے کے مشورے دے گا۔ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ صرف برائی کی باتیں نہیں کرتا، برائی کے لیے اسے مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے۔ یہی کرو گے تو تم بچ سکتے ہو، یہی کرو گے تو کام بنے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے وزیر کی ایک پانچویں نشانی پیش کی، لا تألوه خبالا، ایسے وزراء جو اس حکمران کو پاگل بنانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایماندار اور صداقت اور امانت کے حقدار جو ہیں اللہ عز و جلال ان کی طرف اس پہلو کو لے جائے اور امت کے لیے آسانی کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔